ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله علي الزاهي عظيم الصفات سميع الصفات كبير الشرعات جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع الحلم وسيع العلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عليم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل
عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير أملا تعریف کبریائی یکتائی وحدانیت اللہ رب العالمین واسطے جو پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک و رازق داتا و غوث اعظم دستگیر امیر غریب نواز زندگی اور موت دا مالک قبر دے وچوں اٹھا کر کے معاشر دے میدان دے اندر کھڑے کرنے والا قوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم درود و سلام کی بارش ہوئے زمین پہ ذرات نام زیادہ پانی دے قطرات نام بڑھ کر کے آسمانہ دیاں ستاریاں نام بڑھ کر کے درختوں دیاں پتیاں نام زیادہ تاجدار عرب سید القومین امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین ساقی کوثر شاف محشر جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت بزرگوں ساتھیوں پیروں پردہ نشین اسلامی روحانی ماں و بہنوں اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ آباد اللہ دی دیتی ہوئی توفیق دے نال ایک عمل اور اس دے 14 انعامات بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تساں دی خدمت دے اندر یہ عرض کراں گا اور اس کو قبل ایک ایسا وظیفہ کہ جیدے ادا کرن دے نال پڑھن دے نال رب العالمین اپنی رحمت دے نال اس پڑھن والے دے اوپر 3 انعامات فرماندے نے بڑی ہی توجہ دے نال معروضات گزارشات سماعت فرمانا اللہ میرا اور دوسرا دا دین دنیا آخرت اپنی رحمت کا بہتر فرما دے رب العالمین نے سب کچھ حضرت انسان واسطے پیدا فرمایا یہ شمس و قمر یہ ارض و سما کواکب و ستارے
کہ زمین کے نیچے پانیاں دیا لہرا بھی اس زمین دے اندر طرح طرح دیا انگوریاں پھل فروٹ فصل اناج غلہ آباد و باغیچے پیدا فرمائے اور انسان یہ سب کچھ تیرے واسطے تم صرف بولو کس واسطے اللہ واسطے واسطے ضرورت اللہ تیری قبر دے کروڑ رحمتہ دی برکھا نازل فرمائے اس طرح انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے فرماتے ہیں تاریاں دے ول دے چاراغ تیرے واسطے میویاں تے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے جی میویاں تے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے اب تیرے واسطے انار تیرے واسطے جامنت فالسا بخارا تیرے واسطے جامنت فالسا بخارا تیرے واسطے کیلا بھری چالتا تیار تیرے واسطے مجھا دودھ دے دیا اور میرو مجھا دودھ دے دیا سفید تیرے واسطے مکیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے او کی کتاب میں قبول تیرے واسطے رسول تیرے واسطے آمد جایا رسول تیرے واسطے اس رب العالمین دیا نعمت شمار کریے آباد رب دی قسم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا پورے پورے زمین کی پوری کائنات دے پانی کو سیاہیاں دے اندر تبدیل کر دیتا جائے درختاں کو کٹ کٹ کے کلمہ دے اندر بدل دیتا جائے انسان کی عقل رک سکتی ہے انسان کی زندگی رک سکتی ہے کعبہ دے رب دی قسم اس رب العالمین دی نعمت دا بولو شمار ہو سکتا اور رب العالمین دی اتنی نعمت اور صرف انسان تیرے واسطے اور رب العالمین کہہ رہے ہیں اور میرے بندے میرے در پہ آ جا میرے در پہ جھک جا میرے در پہ آ کر کے اپنے جمیل نیاز کو جھکا دے میرے اگے اج کر کے اپنی جوڑیاں بھلا دے میں تو یک کا وحدہ لا شریک مان لے میں پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہاں پیدا کر کے میں ان کو پالنے والا ہاں میں ہی تو رب ہاں کہ جن نے یہ جناب بغیر نمہ دے آسمان کھڑے کیتے میں رب ہی ہاں جن نے جناب پانیاں دے اوپر زمین کو کھڑے کر دیتا میں رب العالمین ہی ہاں کہ جن نے زمین دے اندر جماکش مضبوط تاریخ پہاڑوں کو جناب گڑ کر کے رکھ دیتا اور رب العالمین ہی ہے کہ جن نے آسمانہ کو جناب رحمت دی برکہ بارش کی نازل فرمائی حضرات اور رب العالمین ہی ہے جن نے ماں دے شکم دے اندر ماں دے پیٹ دے اندر حضرات تیریاں سونیاں صورتوں کو پیدا فرمایا توجہ فرمانا میں ابتدا دے اندر ایک دو بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے چلانا اور رب العالمین نے جن نے تیرا میرا انگ جوڑیا انگ بنایا کوئی قیمت کوئی پیسہ وصول نہیں کیتا جتنے نقد کی سیٹنگ اچھی لگی اللہ نے نقد کو ٹکا دیتا جتنے رخسار اچھے لگے اللہ نے رخسار کو ٹکا دیتا جتنے مادہ اچھا لگیا اللہ نے مادے کو ٹکا دیتا ایسے کر کے انگیاں دے اندر بساط عطا کر دیتی اس رب العالمین نے موتیاں دی لڑی دے اندر کلتا کو بھرو چھوڑیا اس رب العالمین نے زبان دے اندر قوت گویائی عطا کر دیتی اس رب العالمین نے ایک دماغ عطا کر دیتا عقل فہم و فراست عطا کی تھی حضرات اس سینے دے اندر اللہ نے دھڑکن
واسطے دل عطا کر دیتا اس رب العالمین نے کم کاج واسطے پھر مگیو تینوں مینوں حق عطا کیتے پھر مگیو تینوں مینوں جگر عطا کیتا پھر مگیو تینوں مینوں جناب چلن واسطے قدم عطا کر دیتے اس رب العالمین نے حضرات انگ جوڑ کے گور جوڑ کے اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نے کعبہ دی رب دی قسم ایک پائی پیسہ وصول نہیں کیتا جاؤ ہسپتال دا چکر لگاؤ آج ڈاکٹر کہندا ہے ادا جگر بدلیا جائے گا 20 لاکھ روپیہ لگا آ میں تینوں اس فیصلہ بات دی مثال دوا خدا اللہ کو ڈر جائیے اس رب دے ڈر تے آ جائیے ایک نوجوان 22-23 سال ہو دی عمر بخانے والا رستہ او دی سریم او دا آپریشن کی توجہ 4 لاکھ روپیہ ڈاکٹر نے سریم دا 4 لاکھ روپیہ آپریشن دا لیا بخانے والی جگہ نو بند کر دیا پھر اس جگہ پر جناب نالی لگا کے تھیلی لگا دیتی وہ دے وچ بخانہ ہوندا ہے اس بخانے کو ہاتھ نال چکی پھردا ہے کتے جان جوگا نہیں کتے دوستاں دے بیٹھن جوگا نہیں کتے رشتے داراں دے اندر جناب جا کر کے خوشیاں منانے جوگا نہیں اس مالک دے در تے آ جا ڈرتا رہے اس اللہ دے کولوں ڈرتا رہے حضرات اللہ کی تے اللہ معاف فرمائے تیرے میرے بول انج نہ بول دیے کہ حقارت ضرور تکبر دے کلمات جملے الفاظ زبان تو نکل جان رب العالمین دی پکڑ دے اندر آ جائیے تے جن کو رب العالمین پھر پکڑ لے ان کو دنیا کائنات کا ماہر چھڑا سکتا توجہ کیجئے حضرات اور رب العالمین نے اس طریقے دے نال تیرے میرے تے اپنے انعامات فرمائے میں چند انعامات گناواں ترجمانی فرمائیے اور میرے بزرگ حاجی صادق صاحب پچھلے جمعے کی فرمان لگے ضرور سنایا دے لیکن میں بھول گیا آج میں ابتدا دے اندر یہ باتاں حاصل کرا اس اللہ کی توحید تہاڈے سامنے رکھا ایک بات نو خدا کا سمجھیا دے پھر میں اپنی بات کو آگے چلاواں حضرات ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے ساندھی اور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے ساندھی اور شریک نسانی کائیے مرغی دے وچ انڈن روشن دانسدا روزی اوتے دیندا ایک نگران صدا ڈائی کیتی پیٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلیا چوں چوں کرتا بچائے بلی ویگ کے ماں پل بجدا نسدائے آگیا دشمن مانو دسدائے وہ کنے اس بچے نو گلا سکھلائیاں نہ تے کسے مدرسے گیا ہے نہ کسے کالج سکول یونیورسٹی دے اندر گیا ہے یہ ساریاں گلاں اس بچے نو سکھاؤن والا کون ہے توجہ بلی ویگ کے ماں پل بجدا نسدائے آگیا دشمن مانو دسدائے سجن دشمن دی کنے گل سمجھائیے سجن دشمن دی کنے گل سمجھائیے ساتھی مور شریک نسانی کائیے پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے رزق پہ آوتے کھاندا ون سونائے پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے رزق پہ آوتے کھاندا ون سونائے نہ کوئی کھڑکی گیٹ نہ رسدا جاندا ہے نرم نرم اے کیڑا ساوے پتے کھاندا ہے
اصابے پتے کھاندا اے نرم نرم اے تیرا پتھر وچ وسدا اے پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا اے کی گلاں دسدا اے اکو دی بس ہوتے پہنچ رسائی اے سانجھی ہور شریک نسانی کائی اے اکو پھل نو چوسے اپنا دے پکیاں نے ونڈا دوواں وچ کی اللہ رکھیاں نے اکو پھل نو چوسے اپنا دے پکیاں نے ونڈا دوواں وچ کی اللہ رکھیاں نے مکھیاں بناون شہد تے پھونڈاں وچ زہراں نے پر شہد تے زہر دیاں وی کٹیاں نہراں نے توجہ اکو پھل نو چوسے پھونڈاں تے مکھیاں نے ونڈا دوواں وچ کی اللہ رکھیاں نے مکھیاں بناون شہد تے پھونڈاں وچ زہراں نے پر شہد تے زہر دیاں وی کٹیاں نہراں نے پائپ لین دیاں کینے محفوظ رکاوٹاں نے خالص شہد نہ بالکل زہر ملاوٹاں نے زہر شہد دی کنے ونڈ بنائی ہے کس نے زہر شہد دی کنے ونڈ بنائی ہے سانجھی ہور شریک نسانی کائی ہے پیکنگ ماں دے پیٹ دے کپ ہنیرے نے جوڑ پہ جڑتے بندے آتے کاریگر پہ گوشت ہڈیاں جوڑتا ہے کوئی بھائی دال گوشت ہڈیاں جوڑ کے بتا دے کوئی بلکی نہ جوڑے گا کوئی جناب سمجھ نہ جوڑے گا تے اودی بھی بولو گارنٹی ہے گی ایک گوشت نال ہڈیاں جوڑن والا بولو کون ہے پیکنگ ماں دے پیٹ دے کوپ ہمیرے نے جوڑ پہ جوڑتے بندے اوتھے تیرے نے کاریگر پیا گوشت ہڈیاں جوڑتا ہے بند کمرے دے وچ مٹیریل رولدا ہے او پیچھے مار جاتی پیٹ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پیچھے مار جاتی پیٹ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دے ایک نطفے کو گل سمجھائیے سانجھی ہور شریک نسانی کائیے جد ذرا ہن ویکھ بچاں دا مانو گوبر دودھ پیشاب دیاں انہاں تھاواں پیٹ وچ خون پیشاب دیاں ناڑاں نے کالے دھنا وچوں چٹیاں تاراں جاری نے چل ذرا ہن ویکھ بچاں دا مانو گوبر دودھ پیشاب دیاں انہاں تھاواں پیٹ وچ خون پیشاب دیاں ناڑاں نے کالے دھنا چوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجدا اے اوے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجدا اے پر جدوں بناوے مالک کنڈ کر بچنا اے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ
سجدہ کرنا بولو دوبارہ کردا مکن دودھ ملائیاں بندیا رجنائے پر جدوں بلاوے مالک کن کن بھجنا ہے او غنی اللہ او غنی اسی منگتے شک نرائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے آخری جملہ حج کرا توجہ نال گہرائی دے اندر جایا جے تصور چ جایا جے پانی اتے فرش بچا کے دست سہی دھم بنا کوئی چھت بنا کے دست سہی پانی اتے فرش بچا کے دست سہی دھم بنا کوئی چھت بنا کے دست سہی میں دے جڑ بدل جوڑ کے دست سہی میں دے جڑ بدل جوڑ کے دست سہی بدلا دے وچ پانی ٹور کے دست سہی حضرات اللہ دی قسم اور رب العالمین دی نے توحید دیا تو ہم اے جناب چند ایک حقیقت عرض کر رہا وا اللہ دی قسم ذرا گہرائی دے اندر جاؤ اس مالک نال اسی کتنی وفا کر رہے ہاں او دے در تے کتنا چکتے پے ہاں اس اللہ دے کولوں کس طرح منگتے پے ہاں بن منگیوں اللہ سب کچھ عطا کر رہے ہیں توجہ کیجئے پانی اتے فرش بچا کے دست سہی دھم بنا کوئی چھت کھلار کے دست سہی میں دے چار بدل جوڑ کے دست سہی بدلا دے وچ پانی ٹور کے دست سہی آکڑ تے مغروری تینوں نہیں بھگدے آکڑ تے مغروری تینوں نہیں بھگدے ایک کوئی خالق ایک کوئی مالک منو کر سجدے احد سمد اللہ ایک کوئی ہے راشد گل بتائیے احد سمد ایک کو اللہ راشد گل بتائیے ساتھی اور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے ساتھی اور شریک نسانی کائیے آمینہ دلال بہتر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری دنیا دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تشریف فرمانے اور تیرے انعامات ایک جملہ دے ویرو بزرگو چٹے والا مالیو توجہ فرمانا میری باؤ اور بہنوں انہا جملیاں کو پلے بدیا دے پھر انہی اوپر عمل پیدا ہو جایا دے گھر دے اندر اپنی خواتین بھی دسیا دے یار سجنا بیٹیاں انگ ساتھیاں لو رشتہ دار تک بھی بات پہنچایا دے بات کس دیئے محمد رسول اللہ علیہ السلام دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے ایک آنے والا آیا میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہے جیدہ نام حضرت مالک بن عوف کہو رضی اللہ تعالی عنہ آئے نا تے اند کر کے چہرے تے پریشانی دے آثار نے چہرے تے جناب پریشانی دے آثار نے ڈیرے لگائے ہوئے نے آ کر کے کہنے لگے محبوب جی میرا پتر جہڑا ہے اند کر کے کافرہ دی قید دے اندر ہے تے او دی ماں رو رو کے اکھاں دی بنائی کی ہو بیٹھی ہے اکھاں تو نبینی ہو گئی ہے محبوب جی کوئی دعا فرما دو یا کوئی جملے دس دو نا میں قربان جاواں تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان کو حرکت دی تھی آپ نے اپنے ہونٹاں کو جنبش دی تھی فرمایا میرے صحابی اپنے پتر کو جناب جیل دے اندر جڑا کافرہ کی قید دے اندر ہے انہوں اے جملے جا کر کے دس دے تے میرا اللہ ایج کر کے سارے بگڑے کم سوار
کرے گا اللہ وہ تہاڈی مدد کرے گا، تہاڈے فہم و گمان دے اندر بھی نہیں ہوئے گی۔ حضرات توجہ فرمانا، جملے پاک پیغمبر نے دسے نے تے ایدے تے عمل پیرا ہو جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، فرمایا کہ مالک رضی اللہ تعالی عنہ اینا جملیاں نو یاد کر لے، لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ فرمایا کہ جملے تیرا پتر ادا کرنا شروع کر دے تے گھر دے اندر اپنے جناب کاروبار دے اندر اپنے مکان دی چار دیواری دے اندر اینو چاہتے ہیں پھرتے ہیں پڑھتے رہا جائے۔ حضرت مالک فرماتے نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایسے کر کے میں اپنے پتر تک ایک کلمہ پاک پیغمبر دیاں پہنچا دیتیاں، گھر دے اندر میری بیوی نبی کی ہو چکی ہے، اپنے پتر دیاں جدائیاں دے اندر تے اے سونے نبی دا غلام صحابی اللہ دی قسم اسی جملے ادا کرنے شروع کیتے ادھر میرا پتر ادا کر رہا ہے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایج کر کے فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم اے درات دیاں تاریکیاں دے اندر میں اینا جملیاں نو جیل دی کوٹڑی دے اندر اپنی زبان تے ادا کردا پیا سا، دیکھیا کہ مینوں ایج کر کے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، اینا ظالم اینا ناکافر نے میرے پیراں دے اندر بھیڑیاں پائیاں ہوئیاں نے۔ حضرت مالک فرماندے نے اللہ دا حکم ہویا نا ایج کر کے لوہے دیاں بھیڑیاں ٹوٹ جاندیاں نے، ہتھاں دیاں کڑیاں ٹوٹ جاندیاں نے۔ میں دیکھیا بال دربان جڑا ہے جیلر جڑا ہے سستا رہا ہے، آندے میں ایج کر کے سراغا پانی ہاتھ نو پایا، او دی گردن کو دبا کر کے گلے کو دبا کر کے او جناب دنیا کو ہی بتا دیتا، جیل تو توڑیا تے میں تر پہ ناوا تے چال دیا رستے دے اندر ایج کر کے ایک یہودی ملتا ہے، اونٹاں دا ریوڑ لے کے جا رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے دو اونٹ لکھے نے، بعض مفسرین نے اونٹاں دا ریوڑ لکھے ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، دو اونٹ نے یا ریوڑ ہے تے حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایج کر کے یہودی نو جناب او دی قوم دے تے گوٹا رکھ دے میں انہوں بھی جناب اگلے جہان پہنچایا، ایمان کھولیا تے تر پہ تے چل دیا مدینہ المنورہ بھی سر زمین آ جاتی ہے تے حضرت مالک کا باپ آؤ رضی اللہ تعالی عنہ جی تو ایج کر کے باپ نال ملاقات ہوئی نا، اللہ ذوالجلال دی قسم ایتے ایمان کو ترکڑے دے اندر تو لے آ جائے، ایمان کو ایج کر کے ترازو دے اندر تو لے آ جائے۔ حضرت آپ نے اپنے پتر کو ویکھیا، نال اونٹاں دا ریوڑ ویکھیا، حضرت آپ نے ایک سوال کر دیتا، آندے مالک تیرے اونٹیاں خوشیاں ضرور نے لیکن دس جیل جو آیا ہے مال کتوں لے کے آیا ہے، اونٹاں دا ریوڑ کتوں لے کے آیا ہے۔ حضرت مالک سارا حال بیان کر دے لے تے حضرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پتر کو گھر لے کے نہیں گئے کہ جناب کئیاں سالاں پچھوں سالہ بدی ہون آیا ہے تے پیار بہت زیادہ میں کر لوگا، میں گھر دے اندر لے جانا پھر پاک پیغمبر دے بول جاواں گے۔ ذرا ایمان دا تقاضا دیکھو، انہاں لوگاں دی ایمان دی غیر کرے تو کہ کھاندے پیندے نے بول کے کھاندے نے، حلال حرام دی تمیز کرتے پے نے۔ توجہ فرمانا، حضرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پتر مالک کو لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ٹر گئے تے جا کر کے کہنے لگے محمود جی میرا پتر آ گیا
ہے لیکن انج کر کے یہودی نو قتل کر دیتا ہے او دا مال چھین کر کے مال کھو کر کے لے کے آ گیا ہے محبوب جی اس مال دے بارے تہاڈا کی حکم ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آؤ پیاریا مینوں اللہ نے اے دے بارے اج بولو دسیا نبی اپنے بولو گل کرتا اپنے بولو پہ پاک پیغمبر فتوا نہیں دے رہے حضرات توجہ کرے آسے نبی علیہ السلام آدھے لے آؤ پیارے مینو ایدے بارے اجے کوئی خبر نہیں رب العالمین نے مینو کچھ نہیں دسیا تے میں کچھ نہیں دس سکتا اجے مکالمہ جاری ہے اجے گفتگو جاری ہے میں قربان جاوا تے لاکھ بار قربان جاوا اس احکم الحاکمین کو اس غفور الرحیم کو اس رحمان الرحیم کے قریب کو انج کر کے جبریل کو بھیجیا تے جبریل علیہ السلام آئے نا تے آ کر کے آندے نے اے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول جی اور رب دا قرآن دے انہاں بھی سنا دو قیامت تک آن والے تہاڈی امت دے لوگ بھی قرآن پڑھ لین حضرات ہوتی ہے اللہ فرماندے نے نہیں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فرمایا جڑا بندہ اللہ کو ڈر جاندا ہے دل دے اندر ایک اللہ کا ڈر رکھ دے اللہ کا خوف خشیت الہی ہے فرمایا رب العالمین اتق اللہ مخرجا اللہ دے نکلن دے اسباب بھی پیدا کر دیتا توجہ پہلی گل ہے کہ اللہ کو ڈرتے ہیں جملے ادا کرتے ہیں لا حول ولا لا حول ولا قوت الا بالله لا ملجا ولا منجا من الله الا الیہ کی مانا کہ اللہ طاقت دے تیری کوئی ہوندا ہے او قوت طاقت نہ دے بندہ بولو کچھ کر سکدا کچھ نہیں جے کر سکتا لا حول ولا قوت الا بالله اللہ تیری طاقت ہے اللہ مالو سکتی کر میں کچھ نہیں اللہ تیری قوت طاقت ہے اولاد دیتی ہے میں کچھ نہیں تیری قوت طاقت ہے اے دکاناں دتیاں نے میں کچھ بھی نہیں اے تیری قوت طاقت ہے اللہ عزت شہرت عطا کیتی ہے مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے اللہ میں کچھ نہیں تیری قوت طاقت ہے دکھ تکلیفاں ازمائشاں آ گئیاں نا تے اللہ میں کچھ نہیں ازمائشاں کا پور کرنے والا تو ہے اللہ دکھا نو سکھا سے بدل والا تو ہے حضرات ایک جملے ادا کریا کرو توجہ فرمانا ہے پہلی گل نہیں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا جڑا اللہ تو ڈر جاندا ہے اللہ نکلن دے اسباب پیدا کر دیندا ہے تے نال ہی اللہ نے فرما دیتا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فرمایا اللہ تو مالو ساتھ تو رزق دیندے بندے دے باتوں گمان دے اندر نہیں کی مانا فرمایا آؤ پیارے کہ تیرا پتر مالک جیڑا مال لے کے آیا ہے اللہ نے تہاڈے تے حلال کر دیتا ہے گھر دے اندر لے جاؤ گھر دے اندر چلے گئے نا ایج کر کے پھر بھی ماں کو پتا چلیا میرا پتر کافراں دی قید دے وچوں آ رہا ہے ماں جلدی جلدی اپنی ٹنگوری پکڑ دی ہے لاٹھی پکڑ کے آسرے دے نال ٹٹول دی دیوانہ پہ ہاتھ پوندی دروازے دیاں تہلیزاں تک آ گئی حضرات میرے وقت کیا سے انج کر کے ماں آئے میں قربان جاوا ماں اپنے پتر کے چہرے سے انج کر کے ہاتھ پھیر دی گئی ہے نبینیاں پتہ جو اتھرو ٹر جاندے ہیں نبینیاں پتہ دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں برویاں جاندیاں ہیں حضرت مالک انج کر کے اپنی ماں نو کلے سے نہ لایا حضرات توجہ کریا سے آدھی جا انعام کس طرح اللہ عطا کر لگے حضرت مالک نے انج کر کے آسمان وال ہاتھ چکے آتے نے سونے ربا میری ماں نو اگاں تو
عطا کر دے قادر ہے۔ اللہ تیری ماں رو رو کے اللہ دی بنائی کو بیٹھی ہے، سونے ربا ماں دے شکم دے اندر سونیا صورتاں بنا کے اللہ دے دیریاں وچ پسار دماؤں تے تو قادر ہے۔ اللہ اج تیرا گنہگار مالک تیرے کول منگدا پیا ہے، میری ماں نو اکا عطا کر دے۔ حضرات کی دے ماپے دعا کرن اولاداں کامیاب ہوندیاں نے، کی دے نیک اولاد دعا کرے اللہ ماپیاں تے راضی ہو جاندے ہیں۔ دعا کر اللہ اولاداں دتیاں اپنے دین واسطے چن لوے۔ حضرات پاک پیغمبر دا غلام اج کر کے رو رو کے دعا کر رہے ہیں، رب العالمین نے انیاں دعاواں قبول کر لیاں، ہتھاں نو اج کر کے چہرے تے پھیر دے نے تے ماں مالک دی ماں نو اللہ اکا عطا کر دیندا۔ سبحان اللہ۔ حضرات انہاں جملیاں ادا کرے جاندے ایک عرش دے خزانیاں دے وچوں ایک خزانہ دے لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ دے خزانے چوں بہت بڑا خزانہ ہے، اینو پڑھیا کرو، زبان تے جملے ادا کریا کرو۔ حضرات اگلی میں بات عرض کرا، وقت مینوں اجازت نہیں دے رہا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دا قرآن نازل ہوئے، فرمایا ایسے اعمال نے کہ جڑے جناب باقی رہتے ہیں، بندہ دنیا تو ٹر جاتا ہے، بندے تے موت واقعہ ہو گئی، اے بندہ اے عورت دنیا کو چلے گئے، اج کل کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا، موت کا پیغام آیا تے اے جناب نیک عمل بھی کوئی نہیں کر سکتا، تے ہو جناب دنیا کو ٹر گیا ہے، تے رب العالمین کا قرآن کی اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی اپنی پاک زبان دے وچوں اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات خیر عند ربک وخیر املا۔ اعمال جڑے باقی رہ جاندے نے، اللہ رب العالمین مرن تو بعد بندے دے درجے بلند کرتا رہتا ہے، رب العالمین وہ دی قبر تے رحمتاں دی برکت نازل کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جڑا بندہ جڑی عورت اینا جملیاں نو ادا کر لوے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا جملیاں بھی جڑا بندہ ادا کرتا ہے، ہمارا مسلم شریف دا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا جدوں بندہ اتنا جملیاں کو 100 مرتبہ ادا کر لیتا ہے، اپنی زبان کو رب العالمین دے اتنا تسبیحات و تعریفات کبریا ہو یکتائی دے اوپر اپنی زبان کو حرکت دے لیتا ہے، میرا اللہ پہلا انعام یہ کر دے لے، فرمایا رب العالمین او دے نامہ امات دے اندر اللہ دے فرشتے 1000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 1000 برائیاں تے اللہ دی رحمت دا قلم پھیر دیتے ہیں۔ فرمایا جڑا بندہ جڑی عورت اینا جملیاں کو ادا کرتا ہے، فرمایا رب العالمین دے پاک پیغمبر نے سنن ابن ماجہ شریف کا حوالہ دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین اس بندے کو اینا اجر عطا کر دے رہے کہ اسماعیل علیہ السلام دی نسل دے وچوں 100 غلام آزاد کرن دا اللہ اجر عطا کر دے رہے۔ فرمایا تیسرا انعام اللہ کی کر دے رہے، فرمایا جڑا بندہ جڑی عورت اینا جملیاں نو ادا کر لیندا ہے، فرمایا رب العالمین اج کر کے قیامت دا دن ہوئے گا، حوالہ مسلم شریف دا ہے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، سبحان اللہ والحمد للہ تملا المیزان، اج کر کے جناب دن رات صبح مساء لیل و نہار دن رات ماہو سال دیاں غلطیاں گناہ ایک پلڑے دے اندر رب العالمین رکھ دیں گے، اے بندے دی توحید والی زندگی
گزری ہے اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں دنیا تے ٹھہرایا فرمایا حضرت رب العالمین دے اس ترازو ترنے دے پردے دے اندر پوری زندگی دے گناہ ایک پردے چ اللہ رکھے گا ایک پردے دے اندر رب العالمین اینا جملیاں نو رکھ دیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا ایک جملے پوری زندگی دے گناہاں تے حاوی ہو جان گے حضرات توجہ فرمانا پاک پیغمبر نے چوتھا انعام حج کر کے اپنی پاک زبان دے وچوں فرمایا جیڑا بندہ جیڑی عورت اینا جملیاں نو ادا کر لوے فرمایا اللہ ذل جلال اس بندے دے 100 جملہ ادا کرن دے بدلے 100 گھوڑا بندہ خرید کے اللہ دے رستے دے اندر وقف کرے اللہ 100 گھوڑے نالوں زیادہ اجر و ثواب عطا کرن گے اللہ پنجواں انعام کی دیں گے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے فرمایا اللہ 100 اٹھ اللہ دے رستے وچ قربان کرن تو زیادہ میرا اللہ او دے نام اعمال دے اندر اجر و ثواب لکھ دیں گے اگے رب العالمین دے پاک پیغمبر نے فرمایا چھٹا انعام کی ہے فرمایا رب العالمین دے پاک پیغمبر نے کہ زمین و آسمان دا جتنا خلا ہے فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ آندا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رب العالمین زمین تو لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے سارے دا سارا نیکیاں دا پڑھ کے اس بندے دے نام اعمال دے اندر لکھ دیں گے حضرات توجہ کرنا پاک پیغمبر نے 7واں انعام دسیا فرمایا یہ جملے جڑے نے قیامت دے دن جہنم دے اگے ٹال بن جان گے جہنم دے اگے اج کر کے دیوار بن جان گے تے سبحان اللہ قوت کوئی عطا کرے گا یہ جملے سبحان ہاتھ کو کہہ گے سونے ربا تیری تصدیق تیری تعریف تیری یادگاری تیری کبریائی اس بندے نے بیان کیتی ہے اللہ اج جہنم دے اگے میدان بنیا وا یہ جملے کہیں گے اللہ اسی سفارش کرتے ہیں اس بندے کو جہنم تو بچا کے اپنی جنت دا وارث بنا دے حضرات توجہ فرمانا 8واں انعام کی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے ایک کلمے رب العالمین دے عرش دے ارد گرد گھومدے نے واسیہ کرسی شو سماوات اللہ دی کرسی اج کے لگی ہوئی ہے تے اے اللہ دی کرسی دے ارد گرد اللہ دے عرش دے ارد گرد اج کر کے گھومدے ہوئے تے پاک پیغمبر فرماتے نے نالے چکر کٹدے نے نالے اس بندے دیاں سفارشاں کردے نے نالے چکر کٹدے نے نالے اللہ دے اگے سفارشاں کردے پے نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 9واں انعام کی ہے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک جنت دے پودے ہوئے فرمایا جنت دے پودے لگایا سے رب العالمین کرنا آبر درخت تو آنیاں جنت دے محلات دے اندر اینا کو بھاگدار اینا کو جناب پھولدار تو آنے واسطے درخت اللہ پیدا کر دے گا حضرات اگلا انعام کی ہے 10واں انعام کی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مسند احمد کا حوالہ سے فرمایا جڑا بندہ جڑی عورت اینا جملیاں کو ادا کرتے ہیں فرمایا ایک بندہ ایسے کر کے جہاد دے اندر جلد ہے فرمایا ایک بندہ اتنا کمزور ہے جہاد دے اندر نہیں جا سکتا جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکتا فرمایا جملے ادا کر لے اللہ جہاد نالو 14 جرادہ کرے گا جہاد کا کتنا اجر توجہ فرمانا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو ایک مجاہد اللہ دے دین واسطے اللہ دی دین دی سب بلندی واسطے اللہ دے دین دے پرچار واسطے اپنے گھر نو چھڈیا اپنے محلے نو اپنے پنڈ نو وطنوں بے وطن ہویا اہل و عیال نو چھڈیا بہناں نو چھڈیا پیراں نو ماں نو باپ نو عزیزوں قربا رشتہ دا سب نو چھوڑیا اللہ کے راستے
دے اندر چلا گیا. فرمایا جدوں یہ ٹرتا ہے یہ ٹرن دے نال جڑی مٹی دی گردن غبار ہوتی ہے اللہ اونیاں بھی قسماں چکدا ہے. حضرات جس سواری تے سوار ہے او دے جناب گھوڑے دے او سواری دے پیراں وچوں جڑی دھول اڑدی ہے اللہ اونیاں بھی قسماں اٹھاندے نے کی والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا. اتنا اجر اس مجاہد ہے. فرمایا کہ جس وقت اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے نا خون کا قطرہ بعد چ لکھدا اللہ پہلا ساری گناہ معاف کر دیتا ہے. اجاگر کی ہے یہ خون کا قطرہ بعد چ لکھدا ہے اللہ دنیا دے اندر جنت دے منظر دکھا دیتا ہے. تے جیڑا طاقت نہیں رکھتا کمزور ہے فرمایا چکرے تسی ادا کر لیا تے اللہ برابر دا اجر عطا کر دے گا. حضرات شام کا انعام کی ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام معراج کی رات گئے بیت المعمور دے اوتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شریف فرما ہے. فرمایا کہ میرے فرزند فرمایا کہ اپنی امت کو جا کے ابراہیم دے ولوں ایک تحفہ دے دبی تے کہہ دبی اللہ دی جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے اوتے جناب پودے لگاؤ اوتے درخت لگاؤ. فرمایا کہ بابا جی نے سمجھیا نہیں. پاک پیغمبر فرمان لگے فرمایا اے میرے فرزند اپنی قوم کو کہہ دبی کہ زبان دے ہاتھ جو کیا دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا جملے ادا کریا جن میں ابراہیم اس چیز کی ضمانت دے رہا ہوں کہ اللہ تہاڈے واسطے درخت دے اندر سایہ دار درخت پیدا کر دے گا. حضرات کے دارواں انعام کیے. فرمایا اپنے نبی علیہ السلام دے کول ایک غریب کا صحابی آیا تے آ کر کے کہنے لگا محبوب جی تسی بڑی بصیرت صدقہ خیرات کی دسی ہے زکات کی دسی ہے تے جن نے صدقہ خیرات دے عمر آئے امیر لوگ انہاں نے روپے پیسے دے دیتے غریباں کے ساتھ ہاتھ رکھیا بیوہ کے ساتھ ہاتھ رکھیا مسکیناں دا خیال کر لیا اللہ دے گھراں وچ پیسے لگا دیتے پیسے والے نے تے سونیا محبوبہ اے تے اگے لگ گئے اے تے ساڈے تو سبقت لے گئے اسی مفاتر غریب بڑے پیارے اسی جناب بالکل غریب لوگ جڑے آ ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں گھر دے وچ اگ نہیں چلدی محبوب جی اسی تے بہت پیچھے رہ گئے. میں قربان جاواں اس شفیق رحیم رؤوف الرحیم سونے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے میرے صحابی نکا نکا کیوں پہنا پیا وا جملے میں دس دینا وا اللہ صدقے دا اجر عطا کرے گا اللہ تینوں اُنّا ہی اجر عطا کرے گا. محبوب جی جلدی کرو دسو نا. فرمایا زبان جو پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جملے غریبوں تسی ادا کر لیا جی اللہ تمہانوں انہاں کو امیراں کے پیچھے کدے نہیں رہ کرے گا. حضرات کی آخری پیدا بات کی لمبی ہے وقت میں اجازت نہیں دے رہا اگر تہاڈی اجازت ہوئی تے 2 منٹ واسطے حضرات توجہ کرنا. جڑا بندہ اپنا میرے دکھ نہیں مکتے پریشانیاں بھی مکتیاں کاروبار نہیں چلتا اللہ کی قسم 4 طاقت ہے. میں دعوے نہ بات کروں گا دعوے نہ دعوے نال میں بات کروں گا میں اس واسطے کہ یہ تے مہر لگی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقین اکمل و کامل میرا پسند ہونا چاہیے. 4 طاقت ایڑیاں سلام تسبیح دی تواڈے جو کون ہے جن نے ہون تک پوری زندگی ایک دفعہ تسبیح نماز پڑھی ہو مبارک علی ماشاءاللہ. سوچیے حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا زندگی سے ایک دفعہ پڑھے جاتے نہیں اللہ توفیق دے سال کی دفعہ اللہ توفیق دے مہینے سے ایک دفعہ توفیق دے اللہ ہفتے بعد پھر توفیق دے روزانہ ملے گا نہیں. فرمایا کہ دے اندر 4 جملے ایسے نے جڑے اللہ کو بڑے محبوب نے کہڑے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نماز تسبیح کا طریقہ تے قرآن کو ہے کہ اللہ لمبی بات نہ ہو جائے صرف میں ایک فضیلت خرچ کرا. فرمایا کہ یہ اندر 300 مرتبہ یہ جملہ پڑھیا جاتا ہے. فرمایا کہ جو بندہ قیام کی حالت میں قیدیاں کرا کہ اللہ دے اللہ کی تسبیح بیان کرے گا تعریف بیان کرے گا وہ دی کبریائی کے نقطے بیان کرے گا پھر جناب کمر جھکا کے رکوع دے اندر اپنے رب کو سیدھا کر کے پھر جناب کھڑیا ہو کے پھر مالک دے قدماں سے سر رکھ کے پھر اللہ دی تسبیحاں بیان کرے گا.
فرمایا تسمیہ تسی بیان کر رہے آجے اللہ تیرے سر چکر تو پہنا تیرے سارے دکھ دور کر دے گا اقول قولی ھذا ما عندي والله اعلم بالصواب آخر دعوانا الحمد لله